ان کی ایک حدیث سن لیں آپ، صلاۃ لا عذر لأحد فیہ، تین باتیں وہ ہیں کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے، جس کے پاس یہ، اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہ جاتا. ان تین باتوں کے لیے کسی کو کوئی ایکسکیوز، کوئی معذرت، کوئی معافی نہیں ہے. مذہب کی بات نہیں ہے کہ یہ اسلام کہہ رہا ہے. ہمارے چھٹے امام نے جب فرمایا ہر مذہب کے لیے، ان تین باتوں میں کسی کو ایکسکیوز نہیں کرنا ہے، معافی نہیں مانگنا ہے ہی نہیں معافی. پہلی بات، اداء الامانہ الی البر والفاجر. یہ دین، یہ مذہب اگر اس سے ہٹے تو پھر ہم اہل بیت کے راستے پر نہیں ہے، اسلام پر نہیں ہے، قرآن پر نہیں ہے، رسول کے دعوے باتیں پر نہیں. یہ اچھی بات سب تک پہنچاؤ، تو عمل کرو. اداء الامانہ الی البر والفاجر. اگر امانت کسی کی ہے، امانت کسی کی بھی ہے، یہ قلم کیوں نہ ہو، امانت کسی کی ایک رومال کیوں نہ ہو، آپ کے پاس رکھوا دیا، 10 سال بعد بھی آئے، یہی دو، اس جیسا نہیں، یہی دو، یہ امانت ہے، اس جیسا نہیں. بھئی وہ تو کھو گیا، میں آپ کو 100 لا کے دے دوں گا، یہ نہیں چلے گی بات. ہمارا اداء الامانہ الی البر، بھائی آپ باتیں ختم ہو گئی، نہیں ختم. امانت کا پہنچانا نیک انسان کی طرف نہ. دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اداء الامانہ الی البر والفاجر. چاہے نیک انسان نے آپ کو امانت رکھوائی ہو یا بدترین انسان نے امانت رکھوائی ہو، امانت امانت ہے. ایک بدترین انسان نے رکھوائی دی، وہ بھی واپس کرو. یہ نہیں حق ہو گیا، ہاں وہ تو بڑا بھاری خراب آدمی تھا، اس نے امانت رکھوا دی، اب اس کو تو کھا جاؤ، اس میں کیا رکھا ہے، سب کی باتیں اس نے کھائی ہیں، اس کی امانت ہم کیوں نہ کھا جائیں. یہ نہیں ہے. حکم اسلامی امانت امانت ہے. میں اس کا بڑی مثالیں، تو مثال دوں آپ کو، تھوڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہمارے بچے ہمارے چاہتے ہیں بات پہنچ جائے، ایک صلوات پڑھیں مولانا. یہ بھائی مثال دے دوں بس، پھر وہ باقی دو باتیں بعد میں کہہ لوں گا. جب 13 سال مکے میں رسول گزار کر مدینے گئے اور وہاں بھی تقریباً 8 سال گزار لیے، اور اب آپ واپس مکے آئے، 21 سال کے بعد جب آپ مکے واپس آئے ہیں تو 10,000 کا لشکر لے کر آئے. مکے والوں کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، قوت ختم ہو چکی ہے، بہت لوگ اسلام لا چکے ہیں، ان میں کوئی قوت نہیں مقابلے کی. اور ہمارے حضور مدینے سے چل کر پھر مکے آئے، 440 کلومیٹر اس وقت کے آئے. اب وہ تمام لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے کل بڑی اذیتیں دی تھی، اور اس بیچ میں بھی مدینے جا جا کر قتل و خون کیا، جنگیں لڑی، کتنوں کو قتل کیا، حضور کے قریبی لوگوں کو قتل کیا. ان میں وہ لوگ بھی ہیں تو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس میں وہ عورت بھی سامنے کھڑی ہے جس نے کل رسول کے چچا کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہند، ابو سفیان کی بیوی، وہ بھی سامنے ان عورتوں کے مجمع میں کھڑی ہے کہ جس نے کل جنگ احد میں رسول کی چچا حضرت حمزہ کا سینہ چاک کروا کے، کلیجہ نکال کے، انگلیاں کاٹ کے ان کا گلے میں ہار پہنا. عورتوں کے مجمع وہ بھی ہے. اور حضور نے کیا فرما دیا ہے آج، ایسا اور ایسا اور ایسا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان کے لیے معافی. سب آتے گئے، حضور سامنے کھڑے، مولا علی کھڑے ہیں، کعبے کا دروازہ ہے. جو واقعہ بیان کرنا چاہتا تھا وہ بعد میں کہہ لوں گا. کعبے کا دروازہ ہے، حضور کھڑے ہیں، ساتھ میں آپ کے بھائی مولا علی کھڑے ہیں. ایک بات کہوں اپنے مجمع سے، ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک بہت سے اس میں علماء خطبہ بھی ہیں. ایک بات کہیں آپ سے، آپ کے لیے ایک تو ابھی ممبر پر ذہن میں آ گئی بات،
یہ سب لکھتے ہیں کہ کعبے کے دروازے پر مولا علی ہیں اور حضور ہیں. دروازے خانہ کعبہ پر یہ دو، یہی دو کیوں کھڑے ہیں؟ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ جب فتح مکہ ہو گئی، اب آج سب کچھ ہونا ہے، تو رسول نے اپنے قریب مولا علی کو کیوں کھڑا کیا؟ اگر کوئی اور ایسا ہوتا وہ بھی ساتھ کھڑا ہوتا. صلوات محمد علیہ اور نہیں ہے اگر صلوات محمد علیہ. اہم بات کیا ہے؟ یہی دو کیوں ہیں؟ لیکن ہم نے تاریخ پہ اکثر دیکھا کہ اگر کوئی اور ہے تو اس نے غصے میں تلوار نکال لی. کوئی اور اگر رسول کے پاس کھڑا ہے تو رسول کی اجازت کے بغیر سامنے والے پر تلوار نکال لی. ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ مولا علی نے رسول کے اشارے کے بغیر تلوار نکالی. جو حضرت عبد المطلب سب چلے جاؤ، کوئی جھگڑا نہ کر لے. جو حضور دعوت ذوالعشیرہ دسترخوان بچھایا، شب ہجرت علی کو سلایا، تاکہ جو مشن ہے کہ تلوار مشن نہیں ہے، کاٹ دینا مشن نہیں ہے، دلوں پر چھا جانا مشن ہے. اس وقت وہی ہو رہا ہے. علی ساتھ رہیں گے، اعتبار ہے، اعتماد ہے. جو میں چاہوں گا وہ یہ کریں گے. وہی ہوا، ایک ایک آتا گیا. جب عورتیں چلیں تو تاریخ نے لکھا ہند جس نے کل وہ سب کیا تھا وہ بھی گزری سر جھکائے ہوئے، حالت ایسی بنائے کہ رسول نہ پہچانے، جلدی سے نکل جاؤں. یہی ہے تاریخ. ہند جس نے جنگ احد میں جب رسول نے ہجرت فرمائی اس کے تیسرے سال جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں اس نے دھوکے سے جناب حمزہ کو شہید کرنے کے بعد یہ سب کیا تھا. اب اتنے زمانے کے بعد 6 سال کے بعد رسول آئے ہوئے ہیں مکے میں. اب آج سب کو چھوڑ دیا جائے گا جو کل جیسا ارادہ نہیں رکھے گا. اس میں مرد گزر گئے، اب عورتیں جا رہی ہیں سامنے سے سر جھکائے ہوئے. یہ بھی ان عورتوں کے ہجوم میں نکلی کہ رسول مجھ کو نہ پہچانے، کہیں انتقام نہ لے کل کی بات کا. مگر جب قریب سے گزری تو سمجھ گئی کہ حضور نے پہچان لیا، پہچان لیا، سمجھ گئی. کہا اس نے اتنا، میں ہند ہوں، گویا شرمندہ ہوں، یا یہ یا وہ جو اس کا ارادہ ہو. تو رسول نے فرمایا ہاں تو ہند ہے. تب اس نے کہا جو گزری ہوئی بات ہے اس کو جانے دے، میں آگے جا. اس کو بھی اپنے سامنے سے نکل جانے دیا. اب پہچانو خوف کس کے پاس تھا اور بے خوفی کس کے پاس تھی. صلوات محمد علیہ. کیوں علی قریب کھڑے ہیں؟ کوئی اور ہوتا ارے یہ وہی ہے، مار ڈالو اس کو، کاٹ ڈالو اس کو. نہیں، یہ نہیں ہے مشن. اسی عالم میں حضور نے فرمایا خانہ کعبہ کی کنجی کس کے پاس ہے؟ تالا کھولو، قفل کھولو، ہم اندر نماز پڑھیں گے. دیکھو توجہ کرنا میری بات پر کہ خوف کہاں، ڈر کہاں، دہشت کہاں. زمانے گزر گئے ہیں، 2 سال باقی حضور کی وفات کو، جس کے بعد حضور دنیا سے اٹھ جائیں گے. اتنے ظلم سہ کر گئے تھے، اب واپس آئے اتنی طاقت کے ساتھ. حکم دیا کعبے کے قفل کو کھولو، اندر نماز پڑھیں گے. کنجی کس کے پاس ہے؟ ابھی سب اسلام نہیں لائے ہیں. جس کے پاس خانہ کعبہ کے قفل کی کنجی رہتی تھی وہ ہٹ گیا سامنے سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کنجی لے لی جائے. طلحہ، عثمان ابن طلحہ اس کا نام ہے، آج تک اسی کے خاندان میں کنجی ہے. بنی شیبہ
تو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے، لیکن بات ختم کروں یہیں پر۔ مولا علی کو حکم دیا جاؤ کنجی لے آؤ، پھر وہی سوال کروں گا۔ اس سفر میں بڑے بڑے ساتھ میں ہیں، ان سے کیوں نہیں کہا گیا کنجی لے آؤ؟ اس لیے کہ جو خلق و اخلاق کے ساتھ بات ہوگی اس کا اعتماد علی پر ہے۔ تو وہی ہوا کہ مولا گئے، اس نے علی کو آتے ہوئے دیکھا، بھاگا، دوڑ کر کعبے کی چھت پر چڑھ گیا کہ یہاں مجھے میرے پاس کوئی نہ آئے گا۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں تو کعبے کی چھت پر اس لیے چلا گیا کہ اپنی جان بچانا تھی، لیکن علی کعبے کی چھت پر اس لیے جائیں گے کہ انہیں وہاں آنے کا حق ہے۔ جن کے لیے کعبے کی دیوار نے گھر بنایا ان کو چھت پر جانا کیا مشکل، خود بھی کعبے کی چھت پر آئے، کنجی دے، یا علی میں تو نہیں دوں گا کیونکہ اسلام لایا نہیں ہے، میں تو نہیں دوں گا، ہاتھ چھپانے لگا۔ یہی ہوا ہوگا۔ مولا علی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، کلائی کو پکڑا، کیا گزری ہوگی اس کے اوپر، اس کی کلائی کو اس نے پکڑا ہے جس کی انگلیوں میں در خیبر رہا ہو۔ کنجی ہاتھ سے گر پڑی، علی نے کنجی اٹھائی، واپس آئے، یا رسول اللہ یہ کنجی ہے۔ تو غور کرو، یہ نہیں کیا کہ بس آگے بڑھے، جلدی سے چابی لگائی، تالے میں تالا کھول کے یا رسول اللہ تشریف لائیے، یہ نہیں ہے۔ ایک ایک سیکنڈ میں غور کرو، تالا کھولو، نماز پڑھوں گا، کنجی کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے، لے کے آئے، لاتا ہی علی کو کھول دینا چاہیے، آئیے بسم اللہ، نہیں یا رسول اللہ یہ کنجی۔ اس سے بڑھ کر انسانی اخلاق اور تہذیب، یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کا حکم یہ ہے، آیت اللہ کا حکم یہ ہے کہ امانت اس کے اہل تک پہنچا دو۔ یہ کنجی ابھی تک اس کے بعد امانت میں تھی، اگرچہ اسلام پر نہیں ہے لیکن اس سے امانت چھینی نہیں جا سکتی۔ صلوات محمد والے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ رزلٹ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ علی گئے، یہ کنجی لے، یا علی ابھی تو آپ نے بڑے سختی کے ساتھ کنجی لی تھی، اب بڑی نرمی سے واپس کرنے آئے ہیں؟ تو میں ہاں تیرے بارے میں اللہ کا حکم آیا ہے کہ یہ امانت تیری تھی، تیرے پاس رہے گی۔ ایسا اسلام ہے، ایک امانت کی بات کو سن کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے اسلام، جہاں حکم یہ کہ امانت چاہے بدترین انسان کے پاس کیوں ہو چاہو واپس۔ تین باتوں میں کوئی عذر نہیں، اداء الامانہ الی البر والفاجر والوفاء للعہد، دوسری بات والوفاء للعہد للبر والفاجر، اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، یہ اسلام، تمام مذاہب اس کو عمل کرتے ہیں، یہی اسلام بھی کہ اگر آپ نے کسی سے عہد کیا ہے، وفا ضروری ہے، اس عہد کو آپ پورا کریں، چاہے وہ نیک ہو چاہے برا ہو، معاہدہ ہو گیا، ہم لوگ اس دین کو آگے بڑھائیں گے، ہم لوگ یہ نیک کام کریں گے، معاہدہ ہو گیا، جب تک توڑ نہ دے ایک آدمی دوسرے سے کہہ کر اب نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ باقی رہے گا۔ رسول اور علی میں ایک معاہدہ ہوا ذوالعشیرہ کے دسترخوان پر، جو ساتھ دے گا وہ میرا وصی و وزیر، اب آخر تک یہ معاہدہ باقی رہے گا جب تک ٹوٹ نہ جائے۔ کبھی بتاؤ کبھی علی نے معاہدہ توڑا؟ جب نہیں توڑا تو رسول کیوں توڑ دیں گے؟ اس لیے آخر میں آئے گا من کنت مولا فہذا علی مولا، صلوات محمد علیہ۔ آخری بات بھی کہہ دوں، وَبِرٌّ، تیسری بات، تین باتوں میں کسی کو عذر نہیں ہے، مذہب کی بات نہیں ہے، ہر مذہب۔ پہلی بات امانت پہنچاؤ،
چاہے نیک ہو چاہے بد ہو. دوسری بات معاہدوں کو پورا کرو. کسی سے عہد قسم آپس میں ہو گئی پورا کرو چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو. تیسری بات وہ بر للوالدین برین کانا او فاجرین. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو چاہے وہ دونوں اچھے ہوں یا برے ہوں. یہ کہہ کر نہیں نکل جائیں گے میرے باپ نے تو ایسا کیا میں کیا کرتا, میری ماں نے تو ایسا کیا میں کیا کرتی, یا میں کیا کرتا. جی نہیں, ماں باپ کا حق کبھی ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ میں نے ابھی آپ سے جس قرآن کریم سے بات شروع کی صلہ رحمی کی بات ہے, رحم کی بات ہے, محبت کی بات ہے. خوف کس کا؟ ماں باپ کا خوف نہیں کہلاتا. ماں باپ کے خوف سے نجات پا جانا دہشت بن جاتا ہے, اور ماں باپ کے خوف کو باقی رکھنا رحمت اور محبت بنتا ہے. صلوات محمد علیہ. یہاں سے پورا سبجیکٹ الگ ہو جاتا ہے, چھوڑتا ہوں اسے میں. ماں باپ ان کے ساتھ نیکی کرو, بہت وسیع موضوع ہے. قرآن کریم نے نجانے کے بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین ماں اور باپ, ایم معصومین ماں اور باپ, والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ لوح محفوظ پر جب دنیا خلق نہیں ہوئی ہے, جب سب سے پہلا قرآن, جب سب سے پہلا حکم, جب سب سے پہلی بات لوح محفوظ پر کیا لکھی گئی؟ خالق کی طرف, مالک کی طرف, آپ کے رب, آپ کے اللہ کی طرف سے پہلی بات لوح محفوظ. سمجھ گئے آپ؟ وہ تختی جس پر ساری کائنات کی ہر بات لکھی گئی ہے, اس پر اللہ کے حکم سے جو نورانی پہلی تحریر لکھی گئی وہ یہ جس پر پہلا حکم یہ لکھا گیا, ہمیشہ اس شخص کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ کو مانے, اس کی وحدانیت کو مانے, اور جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. پہلا حکم اس کی وحدانیت, والدین کے ساتھ نیکی. اور یہی بات آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملے گی. ہاں دوستو عزیزو, میں تو کہوں گا کہ جو لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کا وقت حاصل کر لیں. ماں باپ آپ سے نہیں کہیں گے یہ کرو اور وہ کرو, بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی, اب چھوڑتا ہوں یہیں پر. اور اس لیے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے اہل بیت اطہار پنجتن میں مقام تعارف میں بھی انٹروڈکشن کے موقع پر حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں ہم فاطمہ, ایک بیوی کے ذریعے سے پورے گھرانے کا تعارف کرایا گیا. جس گھرانے میں رسول ہیں, جس گھرانے میں ایم معصومین ہیں, اس میں بیوی کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے. ہم فاطمہ, یہ فاطمہ ہیں جن کے بابا ہیں, جن کے شوہر ہیں, جن کے بچے ہیں. ماں اور باپ میں مرکزی رشتہ, میں اس کو بہت کہا کرتا ہوں, مرکزی رشتہ عورت کا ہے جو ہر محبت کے رشتے کو جو انسانیت بخشنے والا ہو اسے پروان چڑھاتی ہے. حساسیت کی معراج, حساسیت کا کمال, سینسیٹیو ہونے کی آخری معراج عورت کے رشتے میں ہے, بشرطے کہ وہ اپنے رشتے کے اہتمام کو جانو.